خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم الصلوات صلی علی محمد۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے بعد دعا گو ہیں اس خالق کائنات سے، اس احد واحد سے کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، کہ خالق کائنات پروردگار عالم چچو عابد اور ان کے بچوں کی یہ پرخلوص صفیازہ بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کریم خالق و مالک اس ذکر پاک کا ثواب ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ کریم خالق و مالک ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے، چچو عابد کے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے۔ کریم خالق و مالک محمد و آل محمد کے ذکر کے توسل سے انہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کریم خالق و مالک حاضرین محفل کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام کا یہاں چل کر آنا، تمام پڑھنے والوں کی پڑھائی خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام مولا ہادی و مہدی کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ مل کر درود پاک کی تلاوت کیجئے۔ بس زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، جیسے ہی پڑھنے والا میرے پیچھے آ گیا انشاءاللہ اس کے حوالے منبر۔ اذان محترم، آج کا دن اس مناسبت سے یہ مجلس عزا رکھی گئی کہ کل کا دن جو گزر چکا ہے وہ میرے اور آپ کے 9ویں لال ولایت اور 7ویں تاجدار امامت مولا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت ہے 25 رجب المرجب کو، اور آج 26 ہو چکی ہے، اور انہی کی مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی۔ تو زان محترم، یہ وہ امام ہے جس کی ساری زندگی قید میں گزر گئی۔ کیوں قید میں گزری؟ کہ حاکم وقت کو یہ خطرہ تھا، اور یہ ایک کو نہیں، ہر حاکم وقت کو جو بھی پیغمبر اسلام کے بعد دنیاوی حاکم وقت بنا، اسے محمد و آل محمد سے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ہماری کرسی نہ چھین لے، چاہے وہ بنو امیہ تھا یا بنو عباس تھا یا کسی اور قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اسے خطرہ یہی تھا کہ کہیں اہل بیت کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے اس کی وجہ سے ہماری کرسی چھن نہ جائے۔ اس لیے وہ ہمارے ہر امام کو شہید کرتے رہے، کبھی زہر کے ذریعے تو کبھی تلوار کے ذریعے۔ ہمارے ہر امام کی شہادت ہوئی ہے، کوئی بھی امام ہمارا اس دنیا سے طبی موت نہیں گیا، بیماری کی وجہ سے نہیں گیا، ہر امام کی شہادت ہوئی، اور یہ ہر امام کی خواہش بھی تھی کہ پروردگار عالم ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا، ہر امام کی، کیونکہ یہ شہادت کوئی چھوٹا سا عمل نہیں تھا، بہت بڑا عمل تھا، بہت بڑا درجہ ہے شہادت۔ تو ہر امام جو اس دنیا سے گیا وہ شہادت کی موت گیا۔ تو یہ ہارون رشید کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں
ساتویں امام میری حکومت کو کوئی ان کی وجہ سے مشکل پیش نہ آ جائے، کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، اس لیے اس نے بھی امام کو مدینہ سے ہی کچھ روایات کے مطابق مسجد نبوی کے اندر سے نماز کے دوران، کچھ روایات کے اندر روضہ رسول پر آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں آ کر آپ کو قید کر لیا گیا، نماز بھی مکمل نہ کرنے دی گئی، حالت نماز میں سپاہی آپ کو پکڑ کر لے گئے، گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو قید کر لیا گیا، اور مختلف دروہوں کے سپرد کرتے رہے، مختلف زندانوں میں آپ کو قید کرتے رہے، لیکن آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا تقوی، آپ کی ریاض و نیازت، آپ کی اخلاق، ہر لحاظ سے جب اس قید کا داروغہ دیکھتا کہ اس امام کو قید نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کے لیے قید کو بہترین ایک کمرہ بنا دیتا کہ جہاں آپ کے لیے ہر آسائش مہیا کر دی جاتی، آپ کا کردار دیکھ کر، آپ کی عبادت دیکھ کر۔ لیکن جیسے جیسے حاکم وقت کو پتہ چلتا، جاسوس اطلاع دے دیتا کہ مولا تو قید میں نہیں ہے، انہیں تو اس قید میں ہی اچھا بستر دے دیا گیا ہے، آرام گاہ ان کی بنا دی گئی ہے، تمام سہولتیں میسر کر دی گئی ہیں، وہ فوراً قید تبدیل کر دیتا۔ یہ اس وجہ سے کرتا تھا کہ مولا کو تکلیفیں دی جائیں، پریشان کیا جائے، تاکہ اس کی شرط یہ تھی تاکہ مولا میرے حق میں لوگوں کو گواہی دے کہ یہ حاکم وقت ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ ہمارے معصوم باطل کے حق میں گواہی دے۔ باطل کو کبھی بھی کسی حالت میں قبول نہیں کیا کسی امام نے، کسی امام نے باطل کو قبول نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ مولا کی قیدوں کو تبدیل کرتے رہے، لیکن مولا اپنا اخلاق اور کردار لوگوں کے سامنے نمایاں کرتے رہے، اور لوگ آپ کے اخلاق اور کردار سے دین اسلام پر بدلتے رہے، اور جو دین اسلام سے بھٹکا ہوتا وہ بھی آپ کے کردار اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی گفتگو سن کر وہ راہ راست پر آ جاتا۔ بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ زیادہ طول دوں بات کو، بس ایک واقعہ مختصر سے سن لیں اور بات کو تمام کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا ہی ایک بیٹا، اور یاد رکھیے گا ہم وہ ہیں کہ جو محمد و آل محمد کے ساتھ محبت کرے، چاہے وہ دشمن کا بیٹا کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا بیٹا، ہارون رشید نے اپنے اس بیٹے کو اپنی طرف لانے کی بڑی کوشش کی۔ وہ با تقویٰ تھا، پرہیزگار، متقی، اس کا محمد و آل محمد کے ساتھ اس کی بڑی محبت تھی۔ جب کبھی کوئی بات ہوتی معصومین علیہ السلام کے خلاف دربار میں، تو وہ دربار سے اٹھ جایا کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو، یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ حکومت کے معاملات میں کوئی اس کی یعنی کوئی معاملات اس کے درپیش نہیں آتے، یہ توجہ نہیں دیتا حکومت کے معاملات میں، کیا کیا جائے اس کا؟ یہ میری حکومت کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اسے کسی ملک کا وزیر بنا کر بھیج دو، اس کی وزارت دے دو اس کو، یہ خود بخود جب وزارت مل جائے گی
تو یہ دنیا کی رنگینی میں کھو جائے گا اور تیری بات ماننے لگ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسے بلایا، کہا کہ میں تجھے یمن کی وزارت دے کر بھیجتا ہوں، یا کسی اور ملک کی وزارت دے کر تجھے بھیجتا ہوں، وہاں جا کر تو نے وزارت سنبھالنی ہے اور حکومت کے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ اس نے وہاں اپنے باپ کے سامنے تو انکار نہ کیا، چپ کر کے چلا گیا۔ جا کر ماں سے اجازت لی کہ میں یہ حکومت قبول نہیں کرتا، یہ غاصب ہیں لوگ، انہوں نے محمد و آل محمد کی حکومت غصب کی ہوئی ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اپنی ماں سے اجازت لی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک یہ انگوٹھی ہے، یہ لے جا، قرآن تجھے پڑھنے میں کام آئے گا اور انگوٹھی جب تجھے کبھی مصیبت پیش آ جائے اسے بیچ کر تم اپنی مصیبت کو حل کر لینا۔ مختصر کروں کہ وہ چلا گیا۔ جب وہ گھر سے نکلا ایک شہر میں چلا گیا، وہاں جا کر وہ اپنی روزی کی تلاش میں پھرتا رہا۔ روزی کی تلاش کرتے کرتے روزی مزدوری کرتا رہا، مزدوری کرتے کرتے اس نے گھر لیا۔ گھر لے کر ایک دن ایک مومن بندہ بازار میں چلا گیا، ایک مزدور کو تلاش کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ اس سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کہا مزدوری کرو گے؟ کہا کروں گا۔ کہا کیا اجرت لوگے؟ اس نے کہا 10 روپے لوں گا، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اس نے کہا اچھا، یا 10 دینار لوں گا، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اس نے کہا کم کی تو سمجھ آتی ہے، زیادہ کیوں نہیں لوگے؟ اس نے کہا زیادہ اس لیے لوں گا کہ میں ہفتے میں 4 دن کام کرتا ہوں، 3 دن آرام کرتا ہوں۔ جو 4 دن کی مزدوری ہوتی ہے نا وہ میرے باقی 3 دن کے لیے کافی ہوتی ہے، میں زیادہ دنیا کا لالچ نہیں رکھتا۔ کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ جا کر مزدوری کروائی، کام بڑا پسند آیا اس کو، مومن کو۔ اس نے کہا ابھی کل پھر آ جانا۔ کیا کام کیا کیا تھا کہ 2 مزدوروں کی دیوار اس نے 1 دن میں بنا دی، 2 دن کا کام 1 دن میں کر دیا۔ اس نے کہا یار مزدور بڑا اچھا، بڑا کام کرتا ہے۔ جلدی سے وقت گزرتا گیا، وہ کام کرواتا رہا۔ ایک دن جب اسے مزدور کی ضرورت پڑی، بازار میں آیا، لوگوں سے پوچھا یہ وہی مزدور دوبارہ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے نہیں آیا کہ آج وہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے آ گیا۔ جب تیمارداری کے لیے مومن پہنچا نا تو کہا کہ تم بیمار ہو؟ کہا ہاں بیمار ہوں، اس لیے مزدوری پر نہیں آ سکا، کام پر نہیں آ سکا۔ کہا میرا وقت قریب ہے، اچھا ہوا تم آ گئے، میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی؟ کہا یہ انگوٹھی اور یہ قرآن جا کر بغداد میں ہارون کو دے دینا، اور میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں۔ اس نے کہا یار اتنی بڑی ذمہ داری مجھے نہ سونپو، میں نہیں کر سکوں۔ اس نے کہا تم نہیں کرنی ہے، تم اس علاقے اور میرا غسل و کفن بھی تم نے کرنا ہے۔ بس ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے وہ بستر سے اٹھا اور اٹھ کر استقبال کیا۔ جب استقبال کیا نا تو پریشان ہو گیا مومن، بھئی کیوں اٹھ رہے ہو؟ تم تو بیمار ہو، اٹھا جا نہیں رہا، تم بستر سے کیوں اٹھ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ دیکھو میرا مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ جب یہ بات کہی اور پھر دوبارہ لیٹ گیا، اسی بات نے اس مومن کو اس بات پر راضی کر دیا کہ اس کا غسل و کفن بھی کرنا چاہیے اور اس کی وصیت کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ تو جب وہ دنیا سے چلا گیا، غسل و کفن کیا، غسل و کفن کرنے کے بعد بغداد میں آ گیا۔ بغداد میں اتنا رش لگا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے، اب یہ کیسے جاؤں؟ اس نے وہ قرآن پاک اور انگوٹھی کو بلند کیا سے دونوں ہاتھوں سے۔ ہارون الرشید نے قرآن کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ قرآن پاک تو ہمارے گھر کا سجا ہوا ہے، اس طرح مزین تو ہمارے گھر میں قرآن ہوتا ہے۔ اس نے بلا لیا، قریب آؤ، کون ہو تم؟ اس نے اپنا سارا تعارف کرایا۔ کہا یہ قرآن کہاں سے لیا؟ کہا یہ تمہارے بیٹے نے دیا تھا۔ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا نہیں، جا کر اپنی بیوی سے پوچھو۔ جب بیوی سے پوچھا گیا تو کہا کہ ہاں یہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا تھا، قرآن بھی اور انگوٹھی بھی، لیکن اس نے واپس کر دی۔ تو زانی محترم، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے نا، اسے مولا مرنے کے وقت خود ملنے آتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بس خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات ہماری تکلیفیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور فرمائے۔
اور ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب آپ کے سامنے جناب ذاکر العباد محمد اسلم محسن صاحب آواں کھارا جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ بسم اللہ جی۔